السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس جماعت سوم، مضمون ماحول کا مطالعہ، حصہ اول۔ عزیز طلباء و طالبات، پیارے بچوں، آج ہم سرگرمی نمبر 12 میں خوشبودار اور بغیر خوشبو والے پھولوں کے رنگ اور پھولوں کے استعمالات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ حوالہ جماعت دوم، کھیلے کرے سیکھے، اس درسی کتاب کا صفحہ نمبر 58 اور 68۔ آموزشی ماحصل، غذا، لباس اور مکان سے متعلق عملی سرگرمی کے بارے میں آپ معلومات رکھتے ہیں۔ غذا، لباس اور مکان سے متعلق آپ سمجھتے ہیں اور عملی سرگرمیوں میں آپ حصہ لیتے ہیں۔ ذہن نشین کریں، ہمیں اپنے اطراف میں مختلف قسم کے پھول دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ پھول خوشبودار ہوتے ہیں اور کچھ پھول بغیر خوشبو والے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر آپ کو پھولوں کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ اس میں مختلف قسم کے پھول ہیں۔ اس میں کچھ پھول خوشبودار ہیں اور کچھ پھول بغیر خوشبو والے ہیں۔ ان پھولوں میں جاسوندی، موگرا، چمیلی، گلاب، کنول، سورج مکھی، اس طرح مختلف قسم کے پھول ہیں۔ اس میں سے کچھ پھول خوشبو والے ہیں اور کچھ پھول بغیر خوشبو والے ہیں۔ خوشبودار پھول، یہاں پہ دیکھیے یہ موگرے کا پھول ہے، یہ خوشبودار پھول ہوتا ہے۔ اس کے بازو میں گلاب کا پھول ہے، گلاب کا پھول بھی خوشبودار ہوتا ہے۔ گلاب کے پھول بھی مختلف رنگ کے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں پھول خوشبودار پھول ہوتے ہیں۔ بغیر خوشبودار پھول، یہاں پہ دو قسم کے پھول بتائے گئے ہیں، کردلی اور سدا بہار۔ یہ دونوں پھول بغیر خوشبو والے ہوتے ہیں۔ سدا بہار اور کردلی بغیر خوشبو والے پھول ہوتے ہیں۔ پھولوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ جاسوندی لال، گلاب لال، پیلا، سفید، گلابی، موگرا سفید، گیندا پیلا۔ پھولوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ آپ نے پھول دیکھی ہے، گلاب میں بھی الگ الگ رنگ کے پھول ہوتے ہیں۔ جاسوندی کا رنگ لال ہوتا ہے، گلاب لال رنگ کا ہوتا ہے، پیلے رنگ کا ہوتا ہے، سفید رنگ کا ہوتا ہے، گلابی رنگ کا ہوتا ہے، موگرا سفید رنگ کا ہوتا ہے، گیندا پیلے رنگ کا ہوتا ہے، جسے ہم جینڈو کا پھول بھی کہتے ہیں۔ پھولوں کے استعمال ہم سجاوٹ کے لیے، تحفہ دینے کے لیے، گلدستہ تیار کرنے کے لیے، ہار بنانے کے لیے، عطر بنانے کے لیے، اس طرح مختلف کاموں کے لیے پھولوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھے ہیں کہ پھولوں کا استعمال بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے۔ پھولوں کا استعمال مزاروں میں ہوتا ہے، مندروں میں ہوتا ہے، صحرا بنانے کے لیے ہوتا ہے، ہار بنانے کے لیے ہوتا ہے، گلدستہ بنانے کے لیے ہوتا ہے، اور ہم بہت ساری جگہوں پہ پھولوں کے استعمالات کرتے ہیں۔ گھروں کی سجاوٹ کے لیے بھی پھولوں کا استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ پھولوں کے ذریعے سے گلدستہ بنایا گیا ہے، بہت ہی خوبصورت گلدستہ ہے۔ پھولوں کا استعمال گلدستہ بنانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ آرائش کے لیے، گھر کی سجاوٹ کے لیے بھی پھولوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے بہت ساری جگہوں پر گھر کی سجاوٹ کے لیے پھولوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھولوں کے ہار، پھول ہار بنانے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے بہت ساری جگہوں پہ کسی کا استقبال کرنا ہو تو انہیں پھول کا ہار پہنا کر ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ مزاروں پر، مندروں میں
اور بہت ساری جگہوں پہ پھولوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے مشق کریں، آپ کو معلوم پھولوں کی فہرست بنائیے۔ نمبر 2، آپ کا پسندیدہ پھول کون سا ہے؟ یہاں پہ آپ کو 2 سوالات دیے گئے ہیں، آپ کو ان دونوں سوالات کے جوابات لکھنا ہے۔ ہم نے ان دونوں سوالات کے جوابات اس طرح لکھے ہیں۔ سوال نمبر 1، آپ کو معلوم پھولوں کی فہرست بنائیے۔ ہمیں معلوم پھولوں کی فہرست ہم نے اس طرح بنائی ہے: گلاب، موگرا، چنبیلی، کنول، گل بہار، گیندا، نرگس، جاسوندی، للی، سدا بہار۔ آپ اس فہرست میں اگر آپ کو اور پھولوں کے نام پتہ ہو تو اس فہرست میں آپ ان ناموں کو شامل کر سکتے ہیں، ان ناموں کو آپ بڑھا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، آپ کا پسندیدہ پھول کون سا ہے؟ اب تمام لوگوں کو ایک جیسا پھول تو پسند نہیں ہوتا ہے، سب کی پسند الگ الگ ہوتی ہے۔ ہم نے مثال کے طور پر یہاں 4 پھولوں کے نام لکھے ہیں: گلاب، چنبیلی، کنول، موگرا۔ آپ کو جو بھی پھول پسند ہو آپ اس پھول کا نام یہاں پر لکھ سکتے ہیں، اور آپ سوالات کو بغور پڑھیے اور ان کے جوابات لکھیے۔ ایک پھول کی تصویر بنائیے اور اس میں رنگ بھریے۔ آپ کو کوئی بھی ایک پھول بنانا ہے، اس کی ڈرائنگ بنانا ہے اور اس میں رنگ بھرنا ہے۔ یہاں پر ہم نے مثال کے طور پر مختلف پھولوں کی تصویریں بتائی ہیں جو ڈرائنگ کے ذریعے بنائی گئی ہے۔ آپ کو اس طرح کوئی بھی ایک پھول بنانا ہے اور اس پھول میں رنگ بھرنا ہے۔ یہاں پہ دیکھو، یہاں سائیڈ میں بتایا گیا ہے، ایک پھول بنا کر اس میں رنگ بھرا گیا ہے۔ ہم نے مثال کے طور پر یہاں پہ پھولوں کی ڈرائنگ بتائی ہے آپ کو، آپ بھی اس ڈرائنگ کو بغور دیکھیے اور اس طرح پھول بنا کر اس میں رنگ بھرنے کی کوشش کیجیے۔ جتنا خوبصورت ہو سکتا ہے اتنا خوبصورت پھول بنائیے اور اس میں آپ کا من پسند رنگ بھریے۔ یہاں پر آپ کو ایک عملی سرگرمی کرنا ہے۔ اپنے اطراف میں پائے جانے والے پھول اور پتوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو گلدستہ تیار کرنا ہے۔ آپ کے اطراف میں جو بھی پھول پائے جاتے ہوں ان پھولوں کے ذریعے اور اس کے پتوں کے ذریعے آپ کو اپنے ہاتھ سے گلدستہ بنانا ہے۔ یہاں پہ چند گلدستوں کی تصویر ہم نے آپ کے لیے بتائے ہے، آپ اس کو دیکھ کر بھی اس طرح گلدستہ تیار کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ کتنے خوبصورت گلدستے بتائے گئے ہیں۔ آپ بھی ان گلدستوں کو دیکھیے اور آپ اپنے ہاتھ سے گلدستہ تیار کیجئے۔ دیکھیے کتنے پیارے گلدستے ہیں، کتنے پیارے بنے ہوئے ہیں۔ آپ بھی کوشش کیجئے اس طرح گلدستے بنانے کی۔ آپ کو عملی طور پر یہ سرگرمی کو کرنا ہے۔ آپ کے اطراف میں جو بھی پھول پائے جاتے ہو ان پھولوں کو جمع کرنا ہے اور ان پھولوں کے پتوں کو جمع کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے آپ کو پھولوں اور پتوں کے ذریعے گلدستہ بنانا ہے۔ ویڈیو کو بغور دیکھیے، سمجھیے اور سرگرمی نمبر 13 کو مکمل کیجیے۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل SBM ایجوکیشن گروپ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل SBM ایجوکیشن گروپ کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔